الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، شہر کے اندر جب داخل ہوئے تو ایک مظلوم اسرائیلی کو ایک قبطی جو ہے وہ مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو چھڑانا چاہا اور کہا کہ یہ کیا شیطانی حرکت ہو رہی ہے. چھڑاتے ہوئے قبطی کو انہوں نے زور سے تھپڑ مارا اور یہ قبطی فرعون کا جو فوجی تھا وہ گر پڑا اور مر گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے دھکے کے سبب ایک جان چلی گئی تو انہیں اس کے اوپر بڑا افسوس ہوا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائی. دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی پھر ایک قبطی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اس نے پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بڑا شریر ہے کہ تمہارا کام جو ہے ہر روز جھگڑا ہی کرنا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ ان کے درمیان لڑائی کو ختم کریں، قبطی کو روکیں. اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو وہ فوراً چیخ پڑا کہ اے موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک قبطی کو مارا تھا تو کیا آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ آج تمہارا ارادہ جو ہے مجھے ختم کرنے کا ہے. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. قرآن کہتا ہے کہ جب اس واقعے کی خبر فرعون اور آل فرعون کو ہوئی تو اتنے میں ایک شخص وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین، کہ فرعون کے سرداروں نے تمہارے قتل کا فیصلہ کیا ہے تو آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وفادار آدمی کے مشورے پر مصر سے نکل گئے اور آپ نے مدین کی راہ لی. مدین میں نہ جان تھی نہ پہچان، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش. دعا کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی تھی، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا فرمایا کہ دریا کو کوزہ میں بند کرنے کے مثل تھی. اس دعا کے اندر وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سائے کا محتاج ہے، دھوپ کا محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے، نیند کا محتاج ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس دعا کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اب مدین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ایک درخت کے سائے کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. وہاں پانی کا ایک گھاٹ تھا اور اس کے اوپر لوگوں کا ہجوم تھا. دو جوان عورتیں الگ تھلگ کھڑی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چرواہے جب تک نہ چلے جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے. ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ خود آ نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہم ہی کو آنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فسقا لہما، ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا. وہ عورتیں چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں سستانے لگے. تھوڑی دیر گزری کہ ان عورتوں میں سے ایک شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے والد گرامی نے آپ کو بلایا ہے تاکہ ہماری بکریوں کو جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے اور ان کے والد گرامی کے پاس پہنچے اور ساری آپ بیتی ان کو سنائی. یہ بزرگ شخصیت حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی ہے. پھر ان عورتوں میں سے ایک نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آپ انہیں اجرت کے اوپر رکھ لیں، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں. ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنی ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا، اس طرح تمہیں ٹھکانہ بھی مل جائے گا، لیکن بطور مہر کے تمہیں 8 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی، اور اگر 10 سال چراؤ گے تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی، تمہارے اوپر زور نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس دعوت کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں لڑکے والے لڑکی والوں سے جا کر رشتہ مانگتے ہیں اور اس چیز کو معاشرے میں لوگ عیب نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی لڑکی والا خود لڑکے والوں سے اپنی لڑکی دینے کی بات کرے تو لوگ معاشرے میں اسے عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی نیک اور دیندار لڑکا مل جائے تو لڑکی والوں کے لیے اسے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کے لیے پہل کرنا فرمایا کہ یہ مستحسن ہے. جس طرح کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح
کی بات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اتنے عرصے تک وہاں پر رہ کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ فرمایا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین سے بیوی کو ہمراہ لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ٹھنڈی اور اندھیری رات تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی امید سے تھیں، ان کو درد ذیل شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکماق کا پتھر تھا، اور ان پتھروں کو جب ایک دوسرے کے اوپر مارتے تھے تو آگ نکلتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اس سے آگ نہ نکلی۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ آگ ہے، تو بیوی سے فرمانے لگے کہ تم یہاں پہ ٹھہرو اور میں آگ لے کر کے آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے بلکہ تجلی الہی ہے، جس سے درخت جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ آپ اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہیں۔ اور پھر اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور معجزات بھی عطا فرمائے، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر کے انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ممد اور معاون کے طور پر مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا فرما دی۔ اب یہاں سے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دلائل دیتے ہیں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ خود تو اس مقام پر کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے کہ تورات کا دیا جانا اور موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا اور مدین سے واپسی پر نبوت کا ملنا، یہ جتنے واقعات پیش آئے یہ آپ سنا رہے ہیں، تو آپ خود تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ پھر بھی من و عن تفصیل کے ساتھ ان سارے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو وحی الہی کے ذریعے سے یہ سارے واقعات بتائے گئے ہیں، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ نبوت عطا کرنے والے رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر کے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے بھیج دیا، جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے اوپر تنگ کر رکھی تھی، اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا، لیکن فرعون نے نہ مانا۔ اللہ نے فرعون کو اٹھا لیا اور اس کی فوج سمیت اسے دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس قصے کے اندر نمایاں کردار تین ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، اور جس کا کچھ حصہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور باقی جزیات پورے قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس قصے سے مجموعی طور پر جو بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصص القرآن کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ جس کا معاملہ حق تعالیٰ شانوں کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اور میں اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر کے پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے تو وہ ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ فرمایا وراثت زمین سے قوم کا حق ہے جو میدان جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے، باطل کی طاقت کتنی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ کی عادت یہ کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد چھین لیتے ہیں، اور فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا۔ فرمایا یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے، جس طرح کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ ایک بہت بڑی ضلالت فرمایا یہ بھی ہے کہ انسان حق کی اتباع کے بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے، جس طرح کہ یوم السبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلہ بازی کرتے رہے۔ فرمایا کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سبت یعنی ہفتے کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں فرمایا کہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا، فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد پھر مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے تھے ان اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے، اور میں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ وہ اہل کتاب جو پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائے اور پھر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لائے، ان اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ رب العزت انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اپنا مذہب یعنی انہوں نے دین موسوی یا دین عیسوی چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اسلام اختیار کیا، اور پھر اپنے لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سن کر کے
اس کے اوپر صبر کیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کے اوپر انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر فرما دیا کہ مختار کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے ہدایت پا جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے باوجود کہ میرے چچا میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، اس لیے کہ ان کی مقدر کے اندر ہدایت نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ ہدایت دینے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔